بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ مدینہ مدینہ ہمارا مدینہ ہمیں جان و دل سے ہے پیارا مدینہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس سے پہلے الحمدللہ رب العالمین 2 ویڈیو بنا کے اپلوڈ کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اور سیدنا تاجدار مدینہ قلب و سینہ نور مدینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم ہے کہ الحمدللہ رب العالمین پاکستان سے اور پوری دنیا سے لوگوں نے رابطہ قائم کیا. کل بھی الحمدللہ رب العالمین انڈیا سے رابطہ کیا، اس سے پہلے ساؤتھ افریقہ، سعودی عرب، موراکو، ترکش اور ایتھوپیا سے رابطہ قائم کیا. الحمدللہ رب العالمین جو ترکی کا صدر ہے طیب اردگان، اس کے شیخ سے میری رابطہ ہوا ہے. انہوں نے مجھے وہاں دعوت دی ہے ترکی آنے میں، اور اپنے ساتھ کھانا اور جمعہ پڑھنے کی بھی دعوت دی ہے. انشاءاللہ بہت جلد ان سے ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمت فضل عطا سیدنا تاجدار مدینہ قلب و سینہ نور مدینہ نور بسینہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم، سیدنا داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ سے انشاءاللہ عز و جل اب میں تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کا مشن اور ہمارے کچھ رول اینڈ ریگولیشن. اللہ عز و جل کے فضل رحمت عطا سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خاص نظر کرم، سیدنا داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی خاص توجہ سے الحمدللہ رب العالمین مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن صرف اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم للکار کر کہنے والوں کے لیے ہے. اس سے پہلے بھی میں نے 2 ویڈیو میں بھی وضاحت کی، لکھا ہوا بھی میں وضاحت کیا کہ دوسرے جو بھی مسلک ہیں وہ رابطہ کرنے کی تکلیف نہ کریں. یہ کل بھی میں نے یہ جو اپنا ہمارا فیڈریشن کے رول اینڈ ریگولیشن ہے، یہ کل الحمدللہ میں نے اپلوڈ کیا فیس بک پہ. تو ایک کل اس موصوف نے لکھا میرا تعلق اہل سنت و جماعت دیوبند سے. آپ نے جو پوسٹ کیا ہے کہ دوسرے مسلک والے رابطہ نہ کریں، تو جناب ہمارے ساتھ آپ سے بہترین مارشل آرٹ ہے، ہمیں آپ کی ضرورت نہیں. یہ موصوف نے کل پوسٹ کیا جو میں نے اپنے الحمدللہ رب العالمین جو ہماری فیڈریشن کے مدینہ ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے رول اینڈ ریگولیشن ہے وہ میں نے اپلوڈ کیے، جو آج میں تھوڑا سا بیان بھی کروں گا تاکہ کچھ لوگ ان پڑھ ہیں وہ پڑھ نہیں سکتے، تو ان کے یہ میری ویڈیو کے ذریعے میری آواز کے ذریعے ان کو پتہ چل جائے. اس موصوف کو میرا جواب ہے جناب اگر آپ کے پاس بہترین مارشل آرٹ ہے یا آپ کے پاس بہترین مارشل آرٹسٹ ہے تو جائیں جناب، آپ جا کے جاپنیز کو للکاریں، آپ کو چائنیز کو للکاریں، آپ ونڈو کو للکاریں، ہم سے رابطہ کرنے کی ضرورت کیا ہے. آج انہوں نے پھر یہ کیا کہ آپ کے قواعد میں نے پڑھے دوسرے مسلک والے رابطہ نہ کریں، بہت تنگ نظر لوگ ہیں. یہ بھی اسی موصوف نے جنہوں نے کل لکھا ہے کہ ہمارے پاس بہترین مارشل آرٹس ہے تو ہماری ضرورت نہیں ہے ان کو. ٹھیک ہے. دوسرے صاحب ہیں، انہوں نے پہلے میرے سے فیس بک کے ذریعے رابطہ قائم کیا، اس کے بعد انہوں نے میری ممبرشپ لینے کی کوشش کی. کے پی کے سے ہیں وہ جناب، میں نام نہیں لینا ان کا چاہتا لیکن تعلق ان کا بھی کیوکشن سے ہے. تقریباً ہر چند دن بعد کے پی کے سے مجھے رابطہ کیا جا رہا ہے، مسلسل رابطے کیے جا رہے ہیں. بہت سارے صاحبوں نے مجھ سے رابطہ قائم کیا لیکن ان کی بات سمجھ میں آ گئی، ان کو میں نے رول اینڈ ریگولیشن بھیج دیے، انہوں نے پڑھ کے رابطہ قائم نہیں کیا. تو جو اچھی نسل کے ہوتے ہیں ان کو خود ہی رول اینڈ ریگولیشن پڑھ کے پتہ چل جاتا ہے کہ جناب ہم اس فیڈریشن میں نہیں چل سکتے یا ان کا راستہ ہم سے جدا ہے.
تو وہ اچھی بات ہے کہ ان لوگوں نے مطلب کہ رابطہ قائم نہیں کیا. ہر چند دنوں بعد کے سے شدت سے لوگ رابطہ قائم کر رہے ہیں. ویسے تو الحمدللہ میں نے پہلے ہی بیان کیا پورے پاکستان سے اور بلکہ پوری دنیا سے رابطہ قائم کر رہے ہیں, لیکن کے پی کے سے سب سے زیادہ رابطہ قائم کر رہے ہیں. یہ کل مسعود نے رابطہ قائم کیا پہلے فیس بک کے ذریعے کہ جی میں آپ کی فیڈریشن کا ممبرشپ حاصل کرنا چاہتا ہوں. پھر میں نے ان کو واٹس ایپ نمبر دیا, پھر انہوں نے واٹس ایپ کیا, تو میں نے ان کو بتایا. تو پہلے تو یہ جتنے بھی ہیں نا یہ فون کریں تو یہ اپنا مسلک بتانے سے نا ادھر کی مار ادھر کی مار, بھائی گھبراتے کو سیدھی طرح بتا دو بھائی ہم کون ہیں, ٹھیک ہے, گھبرانے کی کیا ضرورت ہے, کیوں آپ ادھر کی مارتے ہیں. جب ان سے پوچھا جائے یہ فون کریں یا میسج آپ اپنا مسلک بتائیں تو یہ ادھر کی کرتے ہیں ادھر کی کرتے ہیں. بھائی سیدھے صاحب ایک بات آپ کو واضح ایک فیڈریشن کے رول اینڈ ریگولیشن بتا دیے گئے کہ یہ صرف اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کے لیے ہے. تو اس مسعود نے بیان کیا, بڑے بار میں نے اصرار کیا, تو یہ صرف آپ کہہ رہے جی ہم چاروں اماموں کو ماننے والے ہیں. بار میرے اصرار پہ میں نے بتایا نہیں جی آپ سیدھی بتائیں آپ تبلیغی ہیں, دیوبندی ہیں, سلفی ہیں, اہل حدیث ہیں, آپ کی کون ہیں. تو پھر انہوں نے کہا جی ہم اہل حدیث ہیں. تو میں نے کہا کہ جناب کہ ہماری فیڈریشن صرف اہل سنت و جماعت سنی بریلوی مسلک کے لیے ہے. آپ کو رول اینڈ ریگولیشن پہلے ہی بھیج دی ہیں, اس لیے جناب کا وقت اور اپنا وقت ضائع کرنا نہیں چاہتا ہوں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب. پھر انہوں نے جواب لکھا سپورٹس میں مسلک کا کیا تعلق, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر انہوں نے تھوڑی دیر بعد لکھا کہ میں نے انہیں کہا کہ یہ میرا آخری میسج ہے, کل میں ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گا, اس کے ذریعے میں آپ کو جواب دے دوں گا آپ کے سوال کا. پھر انہوں نے لکھا اوکے. پھر انہوں نے لکھا یہ اچھا نہیں ہے جناب. یہ مسعود نے پھر آج میسج بھیجا, بہت افسوس کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا را اس مسلک کی باتوں کو سپورٹ سے نکالے, ورنہ آپ پر بھی لعنت ہوگی اور آپ کے سٹائل پر بھی. پھر اسے آگے لکھتے ہیں اس مسئلے کی وجہ سے تو پاکستان کا سیاست بھی مولویوں نے تباہ کر دی. ہم کافر صحیح زندگی باقی رہی, کبھی مقابلوں میں آمنا سامنا ہوگا. یہ مصروف ہیں کے پی کے سے. اس مصروف نے جو بھی لکھا, صرف میں ایک حدیث مبارک بیان کرنا چاہوں گا کہ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے, 72 دوستیاں اور ایک جنتی ہے. ہمارا فرقہ رحمت رب العالمین وہی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا, اہل سنت و جماعت, چاروں خلفاء راشدین, پھر چاروں امام, پھر اس کے بعد سیدنا داد صاحب رحمۃ اللہ علیہ, سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے, پھر چلتا چلتا امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچا. تو ہمارا فرقہ وہی ہے. آپ لوگوں کے فرقے جہاں سے شروع ہوئے ہیں میں اس پہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا, میں اس کی بنیاد بھی جانتا ہوں, بانیوں کو بھی جانتا ہوں, فنڈنگ کہاں سے ہوئی وہ بھی جانتا ہوں, لیکن میں اس پہ تبصرہ کرنا نہیں چاہتا. اگر پھر بھی آپ لوگوں کو کوئی تکلیف ہوتی ہے کسی بھی بندے کو, اس کو بڑا آتا ہے کہ جی کہ ہم جنتی فرقے ہیں, معاذاللہ ہم جنتی فرقے ہیں, تو آپ کو میری کھلی دعوت ہے, آپ ایک جگہ مقرر کر لیں تو ہم میڈیا کو بھی انشاءاللہ بلا لیں گے, تو پھر پوری دنیا دیکھے گی انشاءاللہ کہ سچا فرقہ کون سا ہے. آگ جلائیں گے, اس پہ ہاتھ رکھیں گے, فیصلہ اللہ کرے گا کہ کون جنتی فرقہ ہے اور کون جہنمی فرقہ ہے. جس کا ہاتھ جل گیا وہ جہنمی فرقہ, اور جس کا ہاتھ نہ جلا وہ جنتی فرقہ. اب صرف 2 مثالیں دینا چاہتا ہوں. 1996 کی غالباً بات ہے پاکستان میں, وہ ابھی بھی میرے پاس ہے ساری کٹنگ وغیرہ ہر چیز. تو ایک گاؤں میں پاکستان میں وہ آپ جیسا ایک بندہ تھا, وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ کہہ رہا تھا کہ وہ حاضر ناظر نہیں ہے. تو بہرحال وہ فیصلہ ہوا کہ آگ میں چھلانگ لگا دی جائے. تو جو عاشق رسول تھا اس نے بھی چھلانگ لگائی اور اس نے بھی لگائی جو معاذ اللہ کہہ رہا تھا حاضر ناظر نہیں ہے. دونوں کودے, وہ تو جل کے مر گیا, ٹھیک ہے, اور جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر ناظر ماننے والا تھا وہ زندہ, اس کو آگ نے چھوا تک نہیں, 45 منٹ وہ آگ میں رہا, ٹھیک ہے. اس کے بعد ابھی چند دن پہلے ہی مصوفوں, یہ جتنے بھی ہیں جن کو آ رہی ہے شیطان ان کو دے رہا ہے کہ آگے ہو آگے ہو, تو مصوفوں آپ لوگوں کی ساری جو ہسٹری ہے وہ میرے سامنے ہے. اور ہماری ہسٹری تو ابھی چند دن پہلے ہی برطانیہ میں کافروں نے, عیسائیوں نے ایک ہمارے بریلوی 30 سے 35 سال ہمارے بریلوی عالم سے مناظرہ کیا.
تو کہ پھر آخر میں انہوں نے یہ عیسائیوں نے کہا کہ جناب اگر آپ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا ہی حق مانتے ہیں تو یہ زہر پی لیں. انہوں نے 1 سیکنڈ نہیں لگایا، وہ زہر سارا پی لیا، ان کو کچھ بھی نہیں ہوا. پھر وہ عیسائی یہ کہتے ہیں کہ جناب ہمیں اس کی نا یہ تصدیق کرنی پڑے گی یہ زہر بھی اصل تھا کہ نقل تھا. تو وہ ہمارے بریلوی بھائی کہتے ہیں کہ جناب آپ پی لیں پتہ چل جائے گا، تھوڑا سا جو رہ گیا گھونٹ جتنا بھی چند قطرے ہیں وہ آپ پی لیں تو پتہ چل جائے گا کہ یہ اصل ہے کہ نقل ہے. تو انہوں نے نہیں پیا تاکہ وہ زہر بھی انہوں نے پیش کیا کافروں نے. تو مصوفو ہم لوگ وہ ہیں کہ ہم لوگ ثابت کرتے ہیں. اگر آپ لوگ اتنے ہی اپنے عقیدے پہ یقین رکھتے ہو، میں صرف چند تھوڑا سا ایک آپ نے مجھے مجبور کیا کہ میں آپ کی اوقات بتاؤں، آپ لوگوں کی اوقات کیا ہے، اس لیے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ جناب یہ مطلب کہ اونچی آمین کیوں کہتے ہیں یا یہ رفع دین کیوں کرتے ہیں، یہ مسئلہ ہی نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ یہ ان کے آپ ترجمے پڑھ لیں قرآن کے، ماشاء اللہ یہ اللہ کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں، صحابہ کی بھی گستاخیاں کرتے ہیں. میرے پاس سب پروف ہے الحمدللہ. بیانوی میں نے انگلش میں بھی کتابیں لکھی، اردو میں بھی لکھی، مسجد نبی میں تم لوگوں کو للکارا، تمہیں کوریا میں بھی للکارا، جاپان میں بھی للکارا، تمہیں یو اے میں بھی للکارا، بہت سارے ملکوں میں، ملیشیا میں بھی تمہیں للکارا. جہاں جہاں تم لوگ میرے آمنے سامنے آئے اور تم نے جہاں بھی کفر بولے الحمدللہ اس غلام نے للکارا. پھر تم کپڑے اٹھاتے ہو اور بسترے اٹھاتے ہو بھاگ جاتے ہو. جب تمہیں کہا جاتا چلو آؤ بھائی آگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں تو تم لوگ بھاگ جاتے ہو. صرف اتنی بات ایک بتا دو، آپ سب میرے جو سننے والے ہیں وہ صرف انصاف کریں کہ اگر یہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں، یہ اللہ پہ یقین رکھتے ہیں تو بھی کیوں جس رب نے ہمیں پیدا کیا ہے وہ رب کیا ہمیں اس آگ سے بچا نہیں سکتا اگر ہم اس میں چھلانگ لگائیں گے؟ مسجد نبی میں ان سے مناظرہ ہوا 4 دن، جب بھی ان کو کوئی پیش کیا جائے یہ جناب کہیں کہ نہیں جی یہ تو آپ کے امام نے، یہ آپ کا امام کا ترجمہ ہے، حدیث مار بیان کرو یہ کہا جی آپ کے امام کا ترجمہ ہے. تو میں نے 5 دن بعد کہا جناب بات ایسی ہے، ایسے کرتے ہیں آگ جلاؤ اس میں چھلانگ لگا دیتے ہیں، ٹھیک ہے. تو جو بچ گیا وہ سچا. تو اب وہ وہاں کا جو بڑا تھا، جو وہاں جو ان کا بڑا مدیر تھا وہ ابراہیم، جو جی وہ اپنی نگرانی میں مناظرہ کرواتا تھا اپنے آفس میں مسجد نبوی کے اندر. تو وہ کہتا ہے کہ ہم ابراہیم علیہ السلام تھوڑی آگ میں چھلانگ لگا دیں. ابھی 5 دن سے یہی مناظرہ کر رہے ہیں کہ معذلہ نبی ہمارے جیسے ان کا بس وہی اترتی تھی. میں نے کہا بھائی ابھی 5 دن سے تو تم یہی مناظرہ کر رہے ہو، اب جب میں تمہیں کہا کہ آگ پہ چھلانگ لگاتے ہیں تو تم کہتے ہیں کہ جی ہم ابراہیم علیہ السلام تھوڑی ہیں. تو کہاں ابراہیم علیہ السلام، کہاں ہمارے نبی رحمت للعالمین. تو ان مصوفوں کو میرا سیدھا بلکہ للکار ہے کہ اگر تم لوگ اتنے ہی سچے ہو، تمہیں اللہ پہ اتنا ہی یقین ہے، تو کیوں نہیں آتے اور آگ پہ ہاتھ رکھتے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ فیصلہ کر دے گا کہ کون جنتی فرقہ ہے کون جہنمی فرقہ ہے. بس میں اس سے زیادہ تبصرہ نہیں کرنا چاہتا. اگر تم لوگوں کو اپنے فرقے سے اتنی محبت ہے تو اپنی فرقے میں رہو. ہمیں کوئی حاجت ہی نہیں ہے تمہاری. تمہیں ہم نے بلایا تو نہیں. تم کیوں ایک بندہ صاف لکھ دیتا ہے کہ جی ہماری فیڈریشن کے رول ریگولیشن یہ ہیں، تم کافروں کے رول اینڈ ریگولیشن جو جاپنیز کو جوائن کر کے بیٹھے ان کے رول اینڈ ریگولیشن، تو تم بدھزم کو بھی معاذ اللہ اسلام بھی کر رہے ہو، اس کو حاضر ناظر بھی مان رہے ہو. ٹھیک ہے نا. تو اب تمہارے کردار یہ، میں پہلے 2 ویڈیو میں ثابت کر چکا ہوں کہ تم لوگوں کے کردار کیا ہیں اور جن کو تم فالو کر رہے ہیں ان کے کردار کیا ہیں. ٹھیک ہے، ویڈیو میں آپ کو دکھا چکا ہوں. اس میں میں نے پہلے 2 جو ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا کہ یہ کشن والے یا شوتوکان والے یا جتنے بھی سٹائل ہیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ بدھزم کو فالو کر رہے ہیں اور یہ بدھزم کا مذہب پھیلا رہے ہیں. ان میں نے چند ایک بندوں کی تصویریں بھی اپلوڈ کی صرف اس لیے دکھانے کے لیے کہ یہ ہمارے جو مسلمان ہیں پاکستان کے وہ کتنی بڑی غلطی کر رہے ہیں. اس میں یہ نہیں تھا کہ جناب صرف یہی 2 بندے کر رہے ہیں، کشن میں یہی 2 بندے کفر کر رہے ہیں، باقی کوئی نہیں کر رہے. سارے کفر رہے ہیں، سبھی کفر کر رہے ہیں. میں نے ثابت کر دیا قرآن پاک میں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حکم ہے، سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارک اس سے ثابت کر دیا، پروف کے ساتھ ثابت کر دیا کہ یہ کفر کر رہے ہیں اور بدھزم کے مذہب کو فالو کر رہے ہیں اور بدھزم کو مذہب کو پھیلا رہے ہیں، اس کے کلچر کو پھیلا رہے ہیں. تو اس میں یہ مقصود نہیں تھا کہ وہ 2 مصوفوں کی میں نے تصویریں اپلوڈ کی کشن میں تو اس پہ ان پہ اٹیک کیا کہ نہیں جناب وہ نہیں، سارے کشن والوں کو مقصد یہ تھا کہ یہ 2 بندوں کی مثال دی ہے. اور اگر میں ساروں کی اپلوڈ کرنے لگ پڑتا تو ویڈیو اتنی لمبی ہو جاتی. تو وضاحت کرنا چاہتا ہوں کہ وہ 2 صاحب تو کفر کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، وہ کر رہے ہیں ڈنکی کی چوٹ پہ، آج بھی کر رہے ہیں. کل بھی ان کے میسج یہی آ رہے ہیں، شیو کشن اوس
وہ تو کر رہے ہیں کفر, وہ اب اللہ اور اللہ کے رسول کو جواب دیں تو وہ کر رہے ہیں. لیکن میرا مقصد یہ تھا کہ ایک صرف تھوڑا سا ثبوت دکھانا کہ یہ پاکستان میں جو کرپشن کے ماسٹر ہیں یہ کیا کر رہے ہیں, ہماری ساری نسل کو بڑا گرد کر رہے ہیں اور بدھزم پھیلا رہے ہیں, بدھزم مذہب پھیلا رہے ہیں, بدھزم کلچر پھیلا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تھوڑا سا میں آج وضاحت میں جانا چاہتا ہوں کہ بدھزم جو بدھا تھا نا وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیدا ہوا, اور جب وہ پیدا ہوا ان کے بقول اس نے مارشل آرٹ معذلہ ایجاد کر دی. ٹھیک ہے, ایجاد کر کے وہ بن گیا. اس کے بعد جن کی خاطر رب نے دو جہاں بنائے, ہر چیز بنائی, جن کی خاطر فرشتے بنائے, جنت بنائی, آسمان بنایا, زمین بنائی, ہمیں پیدا کیا, جن کی خاطر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا رحمت للعالمین, ہر جہانوں کے لیے, ہر نسل کے لیے, ہر چرند پرند کے لیے رحمت للعالمین بنا کے بھیجا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو ٹریننگ دی, ٹریننگ دے کے پھر وہی صحابہ جنہوں نے ان آپ کے بقول معذلہ بدھزم نے ایجاد کی, تو بدھزم مارشل آرٹ ایجاد کر کے چلا گیا, اس نے اپنے جتنے بھی حواری تھے ان کو ٹریننگ دے کے چلا گیا. تو اس کے بعد جب جنگیں جتنی بھی ہوئی, بدھوں سے پوجنے والوں سے بھی ہوئی, عیسائیوں سے بھی ہوئی, یہودیوں سے بھی ہوئی, تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی شرکت کی, صحابہ نے بھی شرکت کی, اور ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. تو میرا ان سے سوال یہ کہ تمہارے بدھزم کے پیروکار مر گئے تھے اس وقت, ان کے یہ جو تم کہتے رہے معذلہ یہ بدھزم کا تو کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, معذلہ بدھزم کے جو مارشل آرٹ ہے اس کا کوئی مقابلہ کر ہی نہیں سکتا, وہ تو تمہارے بقول مارشل آرٹ اس نے ایجاد کر دی, مر گیا. اس کے بعد اس کے واری لڑے, مسلمانوں سے لڑے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے آئے, ان کی تیش نیش ہوگی. ٹھیک ہے, تو وہاں تمہارا مارشل آرٹ کہاں چلا گیا تھا جب رب کے حبیب آگے, صحابہ آگے, سالوں سال, کوئی 100-200 سال نہیں, سالوں سال مسلمانوں نے پوری دنیا میں حکومت کی اور جنگیں ہوتی رہی. جنگیں کس طرح ہوتی رہی, یہ مارشل آرٹ جو نا اصل میں یہ جنگی جو تھے سارے, اس میں جنگیں کوئی ایٹم بم سے تو ہوتی نہیں تھی, نہ ہی یہ توپوں سے ہوتی تھی, اس وقت یہ ہاتھوں سے ہوتی, تلوار نیزوں سے. تو یہ مسلمان اس وقت جنگیں لڑتے تھے. آج تک مجھے یہ بتا دیں کہ کسی صحابی نے معذلہ کسی صحابی نے, کسی بھی سلطان نے, یا ٹیپو سلطان تک کسی ایک بندے نے بھی ان بدھزم کے پاس جا کر ٹریننگ لی ہو کہ جناب آپ ہمیں مارشل آرٹ کی ٹریننگ دے دیں, آپ ہمیں تلوار کی معذلہ ٹریننگ دے دیں. تم لوگ اتنی بڑی کفریات بھی کر رہے ہو, آج تک کر رہے ہو. ٹھیک ہے, جن کو اللہ نے اور اللہ کا حبیب نے چن لیا وہ الحمدللہ وہ فون بھی کر رہے ہیں, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل آپ صحیح بات کر رہے ہیں, وہ اقرار کر رہے ہیں کہ وہ غلطی پہ تھے. تم لوگ آج تک گناہ کر رہے ہو, تم ڈلے کی چوٹ پہ لگے ہو, ککشان جو مرضی کہہ دو, شو ککشان جو مرضی کہہ دو, کنشی کان کہہ دو, شوتو کان کہہ دو, گوجیرو کہہ دو, کک باکسنگ کہہ دو, ٹکمانڈو کہہ دو, جو مرضی کہہ دو. فالو تو تم بدھزم کو کر رہے ہو نا, اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت کو چھوڑ کے. اللہ اور اللہ کے حبیب نے جو اسلام کو طاقت دیا, دنیا کا کوئی مذہب ہے کوئی طاقت وہ ملی نہیں. اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں نے اینٹ سے اینٹ بجا دی تمہارے بدھزم کے فالوور کی, عیسائیوں کی, یہودیوں کی, اس لیے کہ ان کو پتا تھا کہ ہمارا دین حق ہے, اور الحمدللہ ہمارا دین حق پہ ہے. تم لوگوں کے کیا کہنے, تم لوگ تو معذلہ, تم لوگوں کا ایمان کا لیول میں یہ حیران ہوں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے نا, اس نے ہر بندے کا جو مسلک ہے نا, یہ جتنے بھی مسلک دوسرے ہیں ان کا جو نا ان کو بے نقاب کر دیا. دیکھیں میرا ایک سوال ہے سب سے, جس رب نے پیدا کیا اس رب کے گھر میں جا کے, یعنی خانہ کعبہ بھی رب کا گھر ہے, ہر مسجد رب کا گھر ہے, اگر اس رب کے گھر میں جا کے معاذ اللہ آپ کو کوئی بچا نہیں سکتا, آپ کو کرونا وائرس لگ جائے گا, تو میرا سب سے سوال ہے, بدبختوں تو پھر دنیا کا کون سا دروازہ ہے جہاں آپ کو شفاعت مل سکتی ہے؟ اگر معاذ اللہ آپ کے بقول رب کے گھر میں اور جا کے, یعنی خانہ کعبہ میں جا کے اور مسجد میں جا کے آپ نماز پڑھتے ہو, سچے رب کی عبادت کرتے ہو, تو معاذ اللہ آپ کو بیماری لگ جائے, کرونا وائرس لگ جائے گا, تو بدبختوں پھر دنیا کے کون سے دروازے میں جائے گا؟ کون بچائے گا؟ جس رب نے پیدا کیا, جس نے موت دینی ہے, اور موت کا ایک وقت مقرر ہے, وہ ہو کے اس دن مرنا ہے اور جانا ہے اس دن قبر میں, اور جس کے لیے رب نے دونوں جہاں پیدا کیے,
اس پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار مدینہ مبارک، ان کے گنبد خضرا میں، ان کے دربار میں حاضر ہو کے درود و سلام پڑھنے سے معاذ اللہ اور عبادت کرنے سے اگر معاذ اللہ کرونا وائرس لگ کے مر جاؤ گے تو بدبختوں مجھے یہ بتاؤ تو پھر کس کے دروازے پہ جاؤ گے؟ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر میں شفاعت کرنی ہے. تیسرے سوال پہ ان کے یہ کون ہے تو ہمارا خلاصی ہونی ہے. انہوں نے آخرت میں حشر میں بھی انہوں نے شفاعت کرنی ہے. تو اگر مسجدوں میں یہاں جا کے درود و سلام پڑھا جائے تو معاذ اللہ تمہارے بقول کرونا وائرس لگ جائے گا. تو بدبختوں مجھے یہ بتاؤ، میں تمہیں بدبخت بہت چھوٹا لفظ استعمال کر رہا ہوں، تم انسان کلانے کے قابل بھی نہیں ہو. جو تم لوگ یہ کہہ رہے ہو نا مسجدیں بند کر دو، یہ خانہ کعبہ بند کر دو، یہ مسجد نبی بھی بند کر دو، کرونا وائرس لگ جائے گا. تم لوگ بدبختوں اللہ اور اللہ کے رسول نے جو وقت مقرر لکھا ہے اور میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرما دیا، بیماری جو ہوتی ہے نا وہ ایک سے دوسرے کو نہیں لگتی. ٹھیک ہے، تم لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے جتنے بھی ہو. تم نے آج کے کچھ نام لیوا علماء کسی کو ڈرا کے کسی کو پیسے دے کے اپنے ساتھ ملا لیا، جی معاذ اللہ مسجدیں بند کر دی جائے، کورونا وائرس کا خطرہ ہے. یہ تم لوگوں کو میرا کھلا چیلنج ہے، تم ایسا کرو توپ پہ مجھے بٹھا دو، مجھے سامنے کھڑا کر کے گولیاں چلا دو، نہ گولی چلے گی نہ توپ چلے گی، ایٹم بم چلا دو نہیں چلے گا. آئے گی اس دن میری جس دن اللہ اور اللہ کے رسول نے لکھی ہے اسی دن آئے گی. الحمدللہ میں ہر روز قبرستان جا رہا ہوں، حاضری بھی دے رہا ہوں قبرستان پہ جا کے، قبروں پہ فاتحہ نکال رہا ہوں. نہ میں ماسک چڑھاتا ہوں، نہ مجھے ضرورت ہے یہ لیکوڈ وغیرہ ہاتھوں میں اسپیڈ معلوم. میں الحمدللہ ہاتھ بھی ملا رہا ہوں لوگوں سے، گلے بھی مل رہا ہوں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارک ہاتھ ملانا، گلے ملنا. تو میں اس میں حدیث مبارک بھی واضح ہے اس کے کتنے فضائل ہیں ہاتھ ملانے کے. آج کچھ بدبخت یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ دیکھیں جی جاپان میں بیماری نہیں لگی، جاپان اس لیے کہ وہ ہاتھ نہیں معذلہ ملاتے. یہ ایک بات یاد رکھیے گا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت مبارک میں شفا ہے. جتنا اچھا میں جیپنیز کو جانتا ہوں شاید کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ میری عمریں بیت گئی ان کے ساتھ رہتے ہوئے. جیپنیز ٹھیک ہے وہ سڑکیں صاف رکھتے ہیں، گھر کو صاف رکھتے ہیں، لیکن چلتا ہوا زمین سے کیڑا اٹھا کے وہ کھا لیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچا کیڑا کھا جاتے ہیں گندا. آپ لوگ بڑی ان کی تعریفیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو آپ ان کی تعریفیں کر رہے ہیں نا بدھزم کو ماننے والوں کی، میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کیونکہ ان کو کیا بیان کرے، وہ تو ہے ہی کافر. تو کافروں میں بات کرنے کے لیے صرف اتنا کہنے کی ضرورت ہے جتنا وہ گندے ہیں نا، زندہ کیڑا زمین پہ جاتا ہو اٹھا کے کوئی بھی کسی قسم کا وہ کھا جاتی ہے. تو تم لوگ ان کو ہمارے سامنے پیش کر رہے ہو. ہم نے صرف ایک مثال دے دی، موت آنی ہے جس دن اسی دن آنی ہے. ہمارے ابھی چند دن پہلے بریلوی بھائی نے جو لندن میں وہ وہی کی پیدائش ہے، انہوں نے زہر کھا کے دکھا دیا، یہ لے بھائی ہم نہیں مرتے. تو اسی طرح یہ غلام پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادنا ناچیز غلام، یہ وہ چاہتا ہے قبرستان جاتا ہے، لوگوں سے مصافحہ بھی کرتا ہے، گلے بھی مل رہا ہے، نہ ماسک نہ کچھ. تو آنی اسی دن ہے جس دن آنی ہے. تم لوگ اتنی بڑی، ابھی تو دجال نہیں ہے، تم نے دجال سے آنے سے پہلے بتا دیا کہ دجال صاحب یہاں تو ہم تیار بیٹھے ہیں آپ کی معاذ اللہ آپ کی اطاعت کرنے کے لیے. ہم تو ابھی اسلام کو چھوڑے بیٹھے ہیں. ابھی تو صرف بیماری ہے، وہ بھی اسی کو لگے گی جس کو رب چاہے گا، جس کو نہیں چاہے گا اس کو لگنی نہیں ہے. اور یہ مسعود جو کہہ رہے تھے کہ ان کا بھی میں تھوڑا سا جواب دینا ضروری سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے مولویوں پہ اٹیک کیا. جی مولویوں نے پاکستان کی سیاست ختم کر دی. اس مسعود کو یہ نہیں پتا کہ یہ جو پاکستان بنا یہ بھی ہمارے ہی مسلک بریلویوں نے اور ہمارے ہی مولویوں نے یہ پاکستان بنایا. رحمۃ اللہ علیہ کو جانتا کون تھا؟ یہ تو ہمارے بریلویوں نے سارا ان کو سپورٹ کی، تو جس وجہ سے ملک وجود میں آیا. اس کے بعد ہمارے جتنے بھی ہیں وہ اپنے اپنے حجرے میں چلے گئے. پاکستان بننے کے بعد وہ تو اٹھے ہی نہیں آج تک. بہرحال یہ مسعود نے لکھا مولویوں نے. مسعود صاحب دنیا میں سب سے پہلے جس بندے نے داڑھی کٹائی اس بندے کا آپ بتا دیں وہ شیطان تھا. ٹھیک ہے، یہ اللہ عز و جل نے فرشتے پیدا کیے، دنیا پیدا کی، ہمیں پیدا کیا، ہر ایک چیز پیدا کی. ان کی داڑھی مبارک، سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک، سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کی داڑھی مبارک، چاروں یار صحابہ کی داڑھی مبارک، ہر صحابی کی داڑھی مبارک، خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک، صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ تعالیٰ کی داڑھی مبارک، محمد بن قاسم کی داڑھی مبارک، ہر ولی کی داڑھی مبارک، دادا صاحب کی داڑھی مبارک، سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی داڑھی مبارک. غرض یہ دنیا جس کے لیے کھڑی ہے وہ رحمت للعالمین کی داڑھی مبارک.
تو تمہاری ضرورت کیسے ہوتی ہے؟ تم ہر وقت جناب جب اٹھے مولویوں پہ اٹیک کر دیا آ رہی ہے، یہ ہسٹری چلی آ رہی ہے، عیسائی یہودی بہت بہت منافق جنہوں نے داڑیاں رکھ کے اسلام میں داخل ہوئے، پوری ہسٹری چلی آ رہی ہے اسلام کو بدنام کرنے کے لیے، آج تک چلی آ رہی ہے. میں اس پہ ڈیٹیل بیان کرنے لگوں تو عمر کم پڑ جائے گی. بہرحال کیونکہ میرا موضوع مارشل آرٹ ہے تو مسعود سے میرا یہ عرض ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف بولنے سے پہلے اپنی اوقات کو دیکھے. ہم نے جس کا کلمہ پڑھا ان کے صدقے یہ دنیا کھڑی ہے. تم داڑھی منڈوں کی وجہ سے تو یہ دنیا نہیں کھڑی، تم داڑھی منڈوں کی وجہ سے تو یہ اللہ ایک دن بھی یہ دنیا نہ رہنے دے. یہ اگر دنیا آج بھی چل رہی ہے تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے. اب صرف میں اپنے اصل موضوع پہ آنا چاہتا ہوں. مدینہ ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن الحمدللہ صرف اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والوں کے لیے ہے. کوئی ایسا شخص نہ مجھے فون کرے جن کا عقیدہ کچھ اور ہے، ٹھیک ہے، اور نہ ہی مجھ سے رابطہ قائم کرنے کی کوشش کرے. اور اللہ اور اللہ کے رسول گواہ ہیں، چاہے تم شو کے کشن والے ہو یا کشن والے ہو یا کنشی کان والے ہو یا تیکوانڈو والے، شوتوکان گوجو، جو بھی تم لوگ ہو، مجھے تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. صرف مجھے اتنا بتا دو کہ تم میرے پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام بھی ہو. بس مجھے تم لوگوں سے کوئی غرض نہیں ہے. مجھے اگر بات کرنی ہے سب سے پہلے وہ بندہ مجھے فون کرے جس کا عقیدہ اہل سنت و جماعت اور وہ للکار کے کہتا ہو یا رسول اللہ، تو آپ پہ میری جان بھی قربان. بس باقی مجھے کسی بندے سے بات نہیں کرنے والی، باقی مجھے کسی بندے سے بات نہیں کرنی. سو کشن ہے یا کشن ہے، کنشیکان والے، گوجرو، شوتوکان، تکوانڈو، چائنیز کا، مجھے کسی سے کوئی بات کرنے کی ضرورت نہیں. نہ مجھے رابطہ قائم کریں، نہ مجھے آپ سے بات کرنی، نہ میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ یہ بھول جائیں کہ میں کسی صورت بھی، چاہے آپ کا عقیدہ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ کہنے والا بھی ہو، تو آپ یہ سمجھے میں کشن والوں کے ساتھ بیٹھ جاؤں یا میں شوتوکان یا کنشیکان یا گوجرو یا جو بھی اسٹائل ہے تکوانڈو، نہ 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 نہ. اسلام ہے، کفر ہے اور اسلام ہے. ہم کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے، کسی صورت نہیں بیٹھیں گے، کیونکہ آپ لوگ بزرگ کی پیروی کر رہے ہو. آپ کو توبہ کرنے پڑے گی اور پھر آپ آئے، آپ کہتے ہیں کہ جی ہم اہل سنت و جماعت ہیں، ہم یا رسول اللہ کہنے والے ہیں، تو یہ غلام حاضر ہے آپ کی خدمت کے لیے. اب آگے مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے جو رول اینڈ ریگولیشن ہے الحمدللہ اسلام کے حکم کے دائرے میں رہتے ہوئے رکھے گئے ہیں. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فری فائٹنگ اور فل کانٹیکٹ مارشل آرٹ سٹائل ہے. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کا ہر ممبر، شاگرد، کوچ انشاءاللہ عز و جل قرآن مجید پر حلف اٹھائے گا کہ وہ مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے رول اینڈ ریگولیشن پر سختی سے عمل کرے گا. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کا انشاءاللہ عز و جل مشن ہے کہ انشاءاللہ عز و جل سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کو شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے سخت مارشل آرٹ کی تربیت دے کر کافروں کے مارشل آرٹ کے مقابلوں میں آ کر ثابت کیا جائے کہ سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام پہلے بھی ناقابل شکست تھے، آج بھی ناقابل شکست ہیں. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن انشاءاللہ عز و جل خود بھی اوپن ٹورنامنٹ مستقبل میں کروائیں گے اور اوپن سب ملکوں کو شرکت کی دعوت دی جائے گی. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کا کوئی ممبر، شاگرد، کوچ وغیرہ کسی بھی مسلمان سے فائٹ نہیں کرے گا. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے ممبر، شاگرد، کوچ انشاءاللہ عز و جل اپنی شجاعت اور بہادری صرف مارشل آرٹ کے مقابلوں اور رینج میں دکھائیں گے. مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے انشاءاللہ عز و جل ہر ممبر، شاگرد، کوچ پر لازم ہے کہ وہ انشاءاللہ عز و جل زندگی کے ہر معاملے میں اسلام کے حکم کے مطابق زندگی گزارنے کی کوشش کرے گا. ہماری ساری وفاداری انشاءاللہ عز و جل صرف اللہ عز و جل، سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے لیے ہوگی، حقیقی طور پر، نہ کہ صرف زبانی. اگر کوئی اسلام کا لبادہ اوڑھے صرف نام کا مسلمان پر حقیقت میں منافق مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کے شاگرد یا کوچ کو للکارے گا، تو سیدنا
پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر لازم ہوگا کہ اس کو سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں کی شجاعت اور بہادری دکھائی جائے، لیکن مقابلے کے رنگ میں اور مقابلے سے پہلے اس کو دعوت دی جائے گی کہ سچے دل سے کلمہ شریف پڑھ کر مسلمان ہوتا ہے. اگر وہ منافقت پر قائم رہتا ہے تو انشاءاللہ عزوجل پھر مقابلہ رنگ میں ہوگا، اور اللہ عزوجل کے فضل رحمت عطا اپنا سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم سے یہ زمین اور آسمان بھی سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کی شجاعت و بہادری ایک دفعہ پھر دیکھے گی انشاءاللہ. اللہ عز و جل سیدنا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا، دونوں جہانوں کی نعمتیں اس کو مل جاتی ہیں. اس لیے مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کو کسی ایسے شخص کی ضرورت نہیں ہے جو کسی ذاتی مفاد یا کسی قسم کے لالچ کی وجہ سے یا فتنے ڈالنے کے لیے فیڈریشن میں شامل ہونا چاہتا ہو. انشاءاللہ عز و جل جو بھی اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للکار کر کہنے والے مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن کی ممبرشپ لینا چاہتے ہیں یا مدینہ مبارک ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن میں شمولیت اختیار کرنا چاہتے ہیں، وہ اس واٹس ایپ نمبر پر رابطہ قائم کرے 030787130705. جزاک اللہ خیرہ. الحمدللہ امین. یہ غلام قادری ہے اور ہمارا سلسلہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ سے جا کے ملتا ہے، پھر آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے ملتا ہے. تو ہم تو قادری ہیں، قادری وہ قادری جن کے شیخ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہیں، جن کی بہادری اور آج بھی کفر ان سے ڈرتا ہے. ہم باقی یاروں کے بھی غلام ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ہم اہل بیت کے بھی غلام ہیں، ہم چاروں یاروں کے بھی غلام ہیں، ہم سارے صحابہ کو بھی ماننے والے ہیں الحمدللہ آمین، ہم ہر ولی کو ماننے والے ہیں. اور الحمدللہ آمین رشیا کے ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے آج بھی بی بی سی کی آفیشلی رپورٹ ہے کہ یہ قادری اور نقش بندیوں نے رشیا کا ٹکڑے ٹکڑے کر دیے. تو ہم وہی ہیں. تم لوگ جو جی دوسرے مسلک والوں کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، تم ایک بھی اپنا کارنامہ دکھا دو کہ تم لوگوں نے کبھی کسی کفر سے بھی لڑا ہو. تم نے جب بھی سر کاٹے، فوج ہماری مسلمانی ہے پاکستانی، ان کے سر کاٹے. تم نے جب بھی جس ملک میں بھی سر کاٹے، جس ملک میں بھی تم نے کیا، صرف مسلمانوں پہ حملہ کیا، تم نے ہمیشہ مسلمانوں کے ہی سر کاٹے. تو تم کس بحاف پہ بات کرتے ہو؟ اپنے پہلے گریبانوں پہ جھانکا کرو. پھر میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا. ہم لوگ الحمدللہ آمین قادری ہیں. قادری کو تو پھر آپ خود ہی جانتے ہیں کہ قادری کیا ہے. قادری حضرت علی رضی اللہ عنہ کے غلام ہیں. تو بات سوچ سمجھ کے کریں اور اپنے کام سے کام رکھیں. آپ اپنے مسلک میں خوش ہیں، آپ کے پاس بڑے بڑے ماسٹر ہیں. تو معذاللہ آپ کہتے ہیں نا ہمارے پاس بڑے بڑے ماسٹر ہیں، ہم تو بڑے اچھے ہیں، ہمارا اچھا مارشل آرٹ ہے. وہ میں دیکھ رہا ہوں آپ جتنے بھی ہیں تبھی تو غلامیاں کر رہے ہیں. سب سے زیادہ اگر آپ لوگ کفر کر رہے ہو جتنے بھی ہیں تو وہ آپ کے مسلک کے لوگ کر رہے ہیں. یہ جتنے بھی ککشن میں ہیں سب آپ کے مسلک کے ہیں، جتنے بھی آپ دوسرے سٹائلوں میں لگے. تو بھائی آپ کریں غلامی. اگر آپ کے پاس ماسٹر ہے تو اچھی بات، آپ لے جائیں جاپان میں لڑوائیں، ثابت کریں، چائنا میں لے جائیں ثابت کریں. ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ایسا مسلک والا فون نہ کرے جس کا مسلک اہل سنت و جماعت اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے والا نہیں ہے. جب بھی مجھے کوئی فون کرے گا میرا یہ پہلا سوال یہی آپ لوگ سے ہوگا کہ آپ اہل سنت و جماعت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للکار کر کہنے والوں میں سے ہیں. اس کے بعد اگر کئی منافق ایسے ہوتے ہیں وہ منافقت کرنے کے لیے پھر بھی آ جاتے ہیں تو وہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے یہ اٹھائے گا کہ میں حلف اٹھاتا ہوں کہ میرا عقیدہ اہل سنت و جماعت ہے. وہی عقیدہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا، وہی جو خلفائے راشدین نے دیا، وہی جو چاروں اماموں نے دیا، وہی جو حضرت داتا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، وہی جو سیدنا غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، اور وہی جو اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ہمیں دیا. اور میں لبیک یا رسول اللہ، میں لبیک یا رسول اللہ للکار کر کہنے والوں میں سے ہوں. اور میں ہر بات عقیدہ سے، چاہے وہ میرا عزیز ہے، میں اس سے کوئی واسطہ نہیں رکھتا. اس کو یہ مدینہ ورلڈ مارشل آرٹ فیڈریشن انشاءاللہ اپنا ممبرشپ دے گی.